اب آتی ہے دعا کی آیت. سبحان اللہ، ہر لفظ اس آیت کا خوبصورت ہے. ہم شروع کرتے ہیں اذا سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، رائٹ؟ سو یہ اذا سے شروع ہو رہی ہے. اذا کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جب، اور اردو اور عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب اور اگر میں فرق ہوتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو فرق ہے نا سمجھیں. بالعربیہ نقول ان، یعنی اگر. وَلَمْ يَقُلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنْ سَأَلَكَ عِبَادِي قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. سو اگر اور جب میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فرض کریں ایک ماں ہے جس کا بیٹا جو ہے وہ فوج میں ہے اور وہ جنگ پہ گیا ہوا ہے، اور وہ جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو یاد کر رہی ہے. اس کو کوئی خط نہیں ملتا، کوئی خبر نہیں مل رہی اس کی، کیونکہ وہ جنگ پہ گیا ہوا ہے، جنگ چھڑی ہوئی. جب کوئی اس عورت سے اس کے بچے کے بارے میں بات کرے گا تو جواب میں کیا کہے گی کہ جب میرا بیٹا آئے گا تب میں بہت خوش ہوں گی، یا اگر میرا بیٹا آئے گا تب میں خوش ہوں گی؟ وہ کیا کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا آئے گا نا تب میں بہت خوش ہوں گی. کیونکہ اگر اس نے یہ کہا کہ اگر میرا بیٹا واپس آیا تو اس عورت نے مان لیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا واپس آئے یا نہ آئے. لیکن جب وہ کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری امید ہے کہ اس کا بیٹا واپس آئے گا. جب آپ سے کوئی دور چلا جائے یا کھو جائے اور آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس واپس آئے، آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ اگر، آپ کہتے ہیں جب. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ شاید وہ نہیں پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ پوچھیں گے. یہ صرف ایک امید پر بات نہیں ہے. یہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کب پوچھو گے. سبحان اللہ. اذا، اس کے اندر ایک توقع ہے، اس کے اندر طلب ہے، اس کے اندر محبت ہے اس اذا لفظ کے اندر. اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کرتے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ پرواہ ہوتی، اس سچویشن میں آتا ان سألا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اذا سألا. اب اس میں جو لفظ سألا ہے نا وہ خود ہی اپنے آپ میں ایک مجموعہ ہے. سألا جو ہے وہ فعل ماضی ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اذا یسأل یا اذا یتلا علیہم، کیونکہ اذا ماضی کے ساتھ بھی آتا ہے اور مضارع کے ساتھ بھی. جب یہ حال کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بار 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 بار، یعنی کہ جب میرا بندہ آپ سے پوچھے میرے بارے میں بار بار، اس سچویشن میں ہوگا اذا یسألک یا اذا یسألک عبادی. لیکن آیت میں یہ نہیں آیا. آیت میں اذا سألک، سألا ماضی کا صیغہ ہے، اور جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یشیر الی مرہ، کوئی چیز ایک دفعہ ہوئی ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں اپنے بندوں کا، اور ان کا پکارنا کتنی دفعہ ہوگا؟ یعنی وہ بار بار پوچھیں نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ ایک بار میرے بارے میں سوال کریں. اور پھر آتا ہے سألک، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ کچھ صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم اللہ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں. وہ یہ بات کس سے پوچھیں گے؟ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں پہ آتا ہے سألک عبادی. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ سألک ہؤلاء کہ ان سے پوچھیں، یا سألک الذین آمنوا ان سے پوچھیں جو ایمان لائے، یا سألک المؤمنون کہ مومنوں نے پوچھا، یا مسلمون یا اصحابک، ان میں سے کوئی لفظ نہیں آیا. اللہ نے فرمایا یہاں کہ اذا سألک عبادی، میرے بندے. اور یہاں پہ یہ بھی نہیں آیا کہ عبادنا یا عباد اللہ، یہاں پہ عبادی آیا ہے. اور جو لفظ ای آتا ہے نا آخر میں، اس کا مطلب ہوتا ہے میں. تو عبادی مطلب میرے بندے. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ میرے خود کے ساتھ جو ہے وہ صیغہ منسوب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ کا بھی صیغہ استعمال کرتے ہیں، یا بعض اوقات ہم کا بھی صیغہ استعمال کرتے ہیں. اب بتائیں جب وہ خود کے ساتھ کوئی چیز منسوب کریں تو کون سی حالتیں ہوتی ہیں؟ یہ دو ہی شرطیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے اندر بہت زیادہ محبت آتی ہے یا بہت زیادہ غصہ. اگر آپ قرآن مجید کوئی آیت ایسی پڑھیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی چیز خود سے منسوب کر رہے ہیں، تو اس میں یا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت بتا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس میں بہت غضبناک ہے. اور یہ آیت جو ہے نا بہت زیادہ محبت کے بارے میں، اسی وجہ سے عبادی آیا، عبادنا نہیں آیا، میرے بندے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ سے دور ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آپ کے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا میرا بھائی یا میری بہن. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے ہیں بلکہ آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ میری ہے تو اس کے اندر محبت بھی آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو عباد کہہ رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کن سے پوچھیں گے؟ اس سے پتہ لگے گا کہ آپ دھیان دے رہے تھے کہ نہیں. تو مجھے بتائیں انہوں نے کس سے پوچھا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. سو آپ اس جواب کی توقع کرتے ہیں. میں اس کا پہلے آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو یہ کہہ دو میں قریب ہوں. لیکن اس آیت میں یہ نہیں آتا کہ ان کو یہ کہہ دو. اس آیت میں آتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں ہی قریب ہوں. یہاں پہ مسنگ کیا ہے کہ ان سے کہہ دیں فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيبٌ. یہاں پہ فَقُلْ لَهُمْ نہیں ہے،
یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بتا دیں، کیوں نہیں؟ وہ یہ کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھا، مثال کے طور ایک بندہ آ کے ایک عالم سے پوچھے کہ اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے؟ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، میں نے بہت ساری نمازیں چھوڑی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ابھی میری دعائیں قبول فرمائیں گے؟ کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ یہ سارے الفاظ جو ہے نا وہ عالم سے پوچھ رہے۔ اس کیس میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور اس کے جواب میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے اور مجھ سے بات کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جواب نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں اتنا قریب ہوں کہ میں تم سے بات کروں گا۔ میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہوں گا کہ وہ یہ آپ کو بتائیں، میں آپ کو ڈائریکٹ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے خوبصورتی قرآن کی۔ لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو جا کے یہ کہہ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ بات ان کو خود کہوں گا کہ میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں، کہ ان کو یقین نہیں تھا۔ اور ان کو یقین کیوں نہیں تھا؟ کہ یہاں پہ انا لفظ آ رہا ہے۔ انا استعمال ہوتا ہے لِإِزَالَةِ الشَّكِّ کے لیے عربی میں، المخاطب المتردد، یعنی اس کو شک ہو، اگر کوئی شک میں ہے تو تب آپ انا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم کبھی بھی شک نہ کرنا اس بات میں کہ میں قریب نہیں ہوں۔ آپ کی اس بات پہ کیوں شک ہے کہ میں قریب نہیں ہوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے دور چلا جاؤں گا؟ آپ لوگ جاتے ہو مجھ سے دور، میں تو وہی ہوں۔ تم لوگ میری نافرمانی کرتے ہو، تم لوگ میرے پاس آنا چھوڑ دیتے ہو، میں تو ہمیشہ سے تمہارے پاس ہوں، تمہیں محبت کرتا ہوں۔ اور یہ جو لفظ قریب ہے نا، اس میں صفت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہمیشہ رہتی ہے۔ اس میں اس جملے کا اصل معنی ہے کہ میں وہ ہوں جو ہمیشہ قریب رہتا ہوں، اور ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ کم از کم جو ہم نے دیکھے 99۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے خوبصورت نام آپ کو ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ جب لوگ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اب یہاں پہ دیکھیے ان کو سب سے زیادہ کس نام کی یا کس نام کی، صفاتی نام کی ان کو بتانا چاہیے تھا، وہ ہے قریب ہونا، کہ وہ قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی قریب ہوتا ہے نا تو اس سے آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب کوئی دور ہوتا ہے نا تو آپ ان سے بات نہیں کر پاتے۔ جب کوئی قریب ہو آپ ان سے آرام سے بات کر لیتے ہیں۔ جب کوئی قریب ہوتا ہے نا تو آپ ان کی عزت کرتے ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اسکول میں ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ کلاس سے باہر چلا جائے، جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے تو کیا آپ ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں جیسے جب وہ کلاس میں تھا یا نہیں؟ نہیں۔ اب جھوٹ نہ بولا ہے، مسجد میں بھائی جان یہ اللہ کے گھر ہے۔ تو جب استاد قریب ہوتا ہے نا تو ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اب آپ ایک ٹیسٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہی کوئی ٹیچر پاس سے گزرتا ہے، جیسے ہی گزرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہو جاتے ہیں نا تھوڑا سا چکنا ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو سایہ ہے نا اس سے آپ کو خوف آنے لگ جاتا ہے، اور خاص کر اگر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا نا آپ کی ڈیسک پہ اور وہ آپ کا پیپر دیکھنے لگ جائے اور وہ کہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مالک الموت آ گیا ہے۔ میں یہ اپنے اسٹوڈنٹ ساتھ کیا کرتا تھا اور اس سے بڑا مزہ آتا تھا۔ پڑھانے کے فوائد یہ ہیں کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں انجوائے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال پوچھیں تو ان کو بتائیں کہ میں کہاں ہوں، قریب ہوں۔ کیونکہ جب آپ کو کوئی قریب ہوتا ہے نا تو آپ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ پاس ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اجیبو، جو لفظ اجاب ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا۔ کوئی بھی آپ سے سوال کرے اس کا جواب دیں۔ اس طرح ایک اور لفظ ہے عربی کا جو ہے استجابہ، کما یقول فی القرآن فی موضع آخر فاستجاب لهم ربهم لم یقل اجاب لهم فاستجاب لهم، یعنی انہوں نے ان کا جواب دیا، ان کے رب نے ان کا جواب دیا۔ دو لفظ ہیں عربی میں، اجابہ اور استجابہ۔ جو لفظ اجابہ ہے نا باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے فوراً۔ جب آپ کسی کا فوراً جواب دیتے ہو نا بغیر کسی دیری کے، اس کو اجابہ کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے جواب دینے میں وقت لیتے ہیں، آپ فوراً جواب نہیں دیتے، جب آپ اپنا وقت لے کے جواب دیں اس کو استجابہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیبو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کب جواب دیتا ہوں؟ فوراً سے، فوراً جواب دیتا ہوں۔ کچھ لوگ دعا مانگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جواب کب آئے گا، کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، میں بیمار ہوں کب مجھے صحت ملے گی، میرے پاس نوکری نہیں ہے کب مجھے نوکری ملے گی، میری شادی نہیں ہو پا رہی کب میری شادی ہوگی، میرے گھر میں سارے رشتے جو ہیں وہ جاتے جا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کب بدلیں گے؟ کسی کی ناک بڑی ہے، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں، کسی کو چائے بنانی نہیں آتی، میری ماں جو ہے وہ ہر کسی کو ریجیکٹ کی جا رہی ہیں، یا اللہ میری امی کب کریں گے میری شادی؟ تو یہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اس طرح کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں کب جواب دیتا ہوں؟ فوراً۔ اور اگر آپ کو واقعی فوراً جواب چاہیے نا اپنی دعاؤں کا،
تو آپ کو کب دعا مانگنی چاہیے؟ رمضان میں. اور آپ واقعی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا نا، تو آپ رمضان میں ہوتے ہیں. آپ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. آپ کا پورا رمضان ایسا گزرنا چاہیے. جب آپ بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں نا تو آپ کو آپ کا رمضان جو ہے وہ پرسکون گزرتا ہے. سو دعا کرنے سے رمضان میں خوشی ملتی ہے. سو اللہ فرماتے ہیں اجیبو، کہ میں جواب دیتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں دعوت الداعی. خوبصورت الفاظ ہیں. پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں. اب پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں کب استعمال کرتے ہیں، 2 ہی شرطوں پہ، جہاں بہت زیادہ محبت ہو یا بہت زیادہ غضب ہو. یہ کون سی جگہ ہے؟ بہت زیادہ محبت کی جگہ ہے کہ میں جواب دیتا ہوں. اب کس کو جواب دیتے ہیں؟ آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہوں گے جو بہت ساری دعا کرتا ہوگا. میں تو پتہ نہیں سال میں 1-2 دفعہ دعا مانگتا ہوں گا، یا اس وقت جب میرے پیپر چل رہے ہوں، یا اللہ میرا امتحان ہے، آمین، مجھے کامیاب کرے، آمین، بس. سو جب کوئی بہت زیادہ دعا مانگتا ہے نا تو آپ استعمال کرتے ہو دعا. لیکن جب کوئی ایک بار دعا مانگے تو اس کو آپ دعویٰ کہتے ہو. یہ جو دعویٰ میں تا مربوطہ ہے نا، یہ مصدر مرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک دفعہ ہوتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعوت الداعی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ جو صرف ایک دفعہ مجھے پکارتا ہے، صرف ایک دفعہ. اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم پورا سال کدھر تھے، پورا سال تم نے نماز نہیں پڑھی، پوری زندگی ایک ہی دعا مانگی. کون ہو تم؟ صرف ایک دفعہ تم نے مجھے یاد کیا. سوچیں آپ ایک کہیں پہ امپلائی ہیں اور آپ اپنے کام پہ پورے سال میں ایک دفعہ جائیں، حتیٰ کہ آپ کے پاس جاب بھی نہیں تھی، تو ارد گرد کے لوگ کہیں گے بھائی آپ کون ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں میں یہاں کام کرتا ہوں. پوچھیں گے لوگ پوچھیں گے کب؟ تو آپ کہیں گے میں تو لاسٹ ایئر سے کام کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے یار آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں بھائی؟ کیا ہم سب شروع سے شروع کر سکتے ہیں؟ تو آپ بتائیں. آپ کا باس آپ کہے گا ہاں بالکل ابھی سے شروع کرو. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو لفظ دعویٰ ہے اس میں یہ بات شامل ہے اس شخص کے لیے جس نے کبھی دعا نہیں مانگی، صرف ایک دفعہ اس نے پکارا اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا مانگنے والے کی بھی دعا سنتے ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ یار میں تو نیکی ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کا جواب نہیں دیں گے، یا میری تو داڑھی نہیں ہے، یا میری مونچھیں ہیں، یار میں تو دن میں 3 فلمیں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرمائیں گے؟ بالکل فرمائیں گے. پر یہ ہے کہ آپ فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں. لیکن کبھی یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیں گے. اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے کہ کسی بندے نے کوئی دعا مانگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بڑا متقی ہو، یعنی صالح یا نیک انسان ہو، وہ ہو جو بہت زیادہ تقوی والا ہو، یا علم والا ہو، یا وہ ہو جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہو. آیت میں یہ نہیں ہے کہ اجیب دعوت التائبی، میں جواب دیتا ہوں اس بندے کی دعا کا جو توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں اس ایک دعا کا، اس بندے کا جو مجھے بلاتا ہے، وہ جو پکارتا ہے. جو اس بندے کی صفات یہاں بیان کی گئی ہیں نا وہ کیا ہیں؟ کہ وہ پکارتا ہے. کیا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور توقع رکھی اس سے؟ کیا اللہ نے یہ فرمایا کہ دعوت المصلین یا دعوت المتقی یا دعوت المؤمن؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ میں تقویٰ ہونا چاہیے، یا آپ میں ایمان ہونا چاہیے، یا علم ہونا چاہیے دعا کے لیے. نہیں، اس دعا کے لیے نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بہت دور کیے ہوئے ہیں، اور جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ میں قریب ہوں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم صرف مجھ سے ایک ہی دعا مانگو، کوئی ایک دعا جو ہے مجھ سے مانگو تو صحیح. تم صرف الداع ہو، پکارنے والے ہو صرف، اور کوئی صفات میں تمہاری بیان نہیں کر رہا. میں تمہیں بصالح بھی نہیں کہہ رہا ہوں، مؤمن بھی نہیں کہہ رہا، مسلم بھی نہیں کہہ رہا، کچھ بھی نہیں. یہاں پہ کوئی الفاظ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ صرف الداع یعنی پکارنے والا، جو پکارتا ہے. یہ کوئی کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ بس مجھے پکارو. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے اندر 500 لوگ کام کر رہے ہیں. کیا اس کو ان سب کے نام پتہ ہوں گے ان لوگوں کے؟ نہیں. اور خاص کر اس سینیریو میں جہاں اس کے ماتحت نے کسی ایک بندے نے پوری زندگی میں صرف ایک ہی ای میل اس کو بھیجی ہو اپنے باس کو، کیسے یاد رکھے گا وہ اپنے بندے کا نام؟ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اجیب دعوت الداعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی، الف لام. اور یہ جو الف لام آیا نا یہاں پہ اس لفظ کے ساتھ، اس کو معرفہ بناتا ہے، اس کو پراپر بناتا ہے. یعنی اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو جب پکارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ کسی نے مجھے پکارا، اللہ تعالیٰ کہتے اس نے، اس خاص بندے نے مجھے پکارا. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ خاص ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جی ہاں جانتے ہیں، پرسنلی جانتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے ان کو پکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا فوراً جواب دینا چاہ رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ دوبارہ سے شروع ہو. جو بھی کل ہو چکا آج سے مسلمان بنے، آج اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے بنے. اجیب دعوت الداعی. اور جو پہلا سوال میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا، یعنی کہ اگر آپ نے کسی صدر سے ملنا ہے نا، آپ کا ملنا آپ کے اسکیجول کے مطابق ہوتا ہے یا اس بندے کے اسکیجول کے مطابق ہوتا ہے؟ اس بندے کے ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں وزیر تعلیم سے جو ہے کل ملوں گا، میں جاتا ہوں ان سے بات کر کے آتا ہوں، چلو چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہے. اب آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، بہترین وقت کیا ہے؟ اور خاص کر دیکھیں ہم اب رمضان کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا، جب بھی، دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو. اگر آپ صبح مانگیں گے تو آپ کو جواب آئے گا، دوپہر میں مانگے آپ کو جواب آئے گا، سونے سے پہلے دعا مانگے آپ کو جواب آئے گا. سبحان اللہ. اور ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، یہ اس کا پہلا حصہ مکمل ہوا ہے. میں جواب دوں گا تمہاری دعا کا جب بھی تم مجھ سے دعا مانگو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دعوت ہے. تو یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت، اور ان کی دعوت یہ تھی کہ وہ قریب ہیں، وہ آپ کو سنتے ہیں. چاہے آپ نے پوری زندگی میں ایک ہی دعا مانگی ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو سنتے ہیں. اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی کوئی اسلامک کوالیفیکیشنز ہیں بھی کہ نہیں، آپ صرف دعا مانگے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اب اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فل یستجیبوا لی. دوسرا لفظ یاد ہے آپ کو؟ ایک اجابہ تھا اور ایک استجابہ تھا. اور استجابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وقت لینا جواب دینے میں. کوئی آپ سے کہے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ لنچ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں یار میں کوشش کروں گا. یار کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید کامیاب ہوں گے یا شاید آپ ناکام ہوں گے. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فل یستجیبوا لی، ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں میرے جواب دینے کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے دعا مانگ رہے ہو، آپ مجھ سے اچھی نوکری کا سوال کر رہے ہیں، آپ مجھ سے مدد کا سوال کر رہے ہیں، آپ مجھ سے اپنے بچوں کی حفاظت کا سوال کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کی صحت کا مجھ سے سوال کر رہے ہیں. یہ سب سوال، یہ سب دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آپ سے کچھ چاہ رہا ہوں، تو فل یستجیبوا لی، تو ان کو چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں، میرا جواب دیں. اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ پتہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں مدد چاہیے. اس سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں ہمیں کیا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ ایاک نعبد. اور وہ کیا کریں گے ہمارے لیے؟ استعانہ. وہ ہماری مدد کریں گے. جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے نا، وہ آپ پہلے کرتے ہیں، اور جو آپ کو بعد میں ملے گا وہ بعد میں آ رہا ہے. لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا جواب دوں گا آپ جب کبھی بھی مجھے پکاریں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو بھی چاہیے کہ میرا جواب دیں. اللہ یہ فرمایا کہ پہلے میرا جواب دو، میری بات مانو، اور پھر میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ نے خود کو یہاں پہ آگے رکھا اور مجھے اور آپ کو پہلے رکھا. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. ان کو چاہیے کہ وہ میرا بھی جواب دیں، ان کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں، اپنے آپ کو بدل سکیں. سبحان اللہ. سو یہ کچھ آیات ہیں نا رمضان کے حوالے سے، یہ انسان جب ان پہ واقعی سوچے نا تو اس کو بدل دیتی ہے. اگر صرف ہم انہی آیات پہ تدبر کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ کا جو تعلق ہوگا یہ ہے اس قرآن کے ساتھ، یا آپ کو کیسے سوچنا چاہیے دعا کے بارے میں آئندہ سے، اور پھر رمضان کے بعد بھی آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا رہے گا.